اللہ تعالی کے نیک بندوں کی زندگی ہمیں صبر، اخلاص اور دعا کی طاقت کا عظیم پیغام دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ماں کی ایمان افروز داستان سنانے جا رہے ہیں جس کی سچی دعاؤں نے اندھیرے میں امید کا چراغ جلایا اور جس کی تربیت نے علم حدیث کے آسمان پر ایک ایسا ستارہ روشن کیا جو قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ایک معزز خاتون کی شادی ایک نیک، متقی اور جلیل القدر عالم دین اسماعیل رحمہ اللہ سے ہوئی۔ یہ وہی اسماعیل تھے جنہوں نے امام مالک رحمہ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اللہ تعالی نے اس نیک جوڑے کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، ایک بیٹا جس کا نام رکھا گیا محمد۔ لیکن شادی کو چند ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیوی اور بیٹے کے لیے وراثت میں خاصی دولت چھوڑ گئے۔ ماں نے صبر کیا، ہمت نہ ہاری اور بیٹے کی تربیت میں پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بھی ایک بڑا عالم بنے، علم کی روشنی پھیلائے اور دنیا کو منور کرے۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ننھے محمد کی بینائی بچپن ہی میں جاتی رہی۔ نہ وہ علم کی مجالس میں بیٹھ سکتا تھا، نہ کسی استاد کے پاس جا سکتا تھا، نہ ہی کسی دوسرے شہر کا سفر کر سکتا تھا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، لیکن ہمت پھر بھی نہ ہاری۔ اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا، اللہ کے دروازے کا۔ وہ سچی نائت پورے اخلاص کے ساتھ دعا میں لگ گئی، راتوں کو جاگتی، سجدوں میں روتی، ہاتھ بلند کرتی، دل سے پکارتی۔ پھر ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے بی بی، تیری دعا کی کثرت کے سبب اللہ تعالی نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب محمد نیند سے جاگا تو واقعی اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ ماں کی زبان سے بے ساختہ نکلا، آئے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے سوا کون سن سکتا ہے، اور بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا تیرے علاوہ اور کون ہے؟ یہ عظیم ماں امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی۔ انہوں نے بیٹے کی تربیت ایسے کی کہ علم کے دروازے اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی محمد آگے چل کر دنیا کے عظیم ترین محدث بنے۔ قرآن پاک کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے وہ صحیح البخاری ہے، جسے انہوں نے ہی مرتب کیا۔ آج دنیا انہیں امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کے ہاتھ، پاؤں اور انگلیاں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ لہٰذا ان ہاتھوں کو، ان انگلیوں کو، ان موبائل فونز کو اللہ کی نافرمانی کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، کیونکہ قیامت کا دن حساب کا دن ہے۔